اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ الفتح آیت نمبر 1 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہیں ایک واضح فتح دی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اللہ تمہارے پچھلے اور آئندہ کے گناہ معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے اور تمہیں سیدھے راستے پر چلائے۔ وینصرک اللہ نصرا عزیزا، اور یہ کہ اللہ مضبوط مدد سے آپ کی مدد کرے۔ سورۃ الفتح کا تعارف جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اس کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ امام احمد نے عبداللہ بن مغفل سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر سورۃ الفتح کی تلاوت کی۔ آپ نے ہلکے پھلکے اور خوشگوار لہجے میں تلاوت کی۔ معاویہ ایک راوی نے مزید کہا، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جائیں گے تو میں ضرور اس کی نقل کرنے کی کوشش کرتا۔ سورۃ الفتح کے نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ محترم سورت 6 سال ہجری میں ذی قعدہ کے مہینے میں الحدیبیہ کے علاقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے کے بعد نازل ہوئی۔ یہ اس وقت ہوا جب مشرکین نے آپ کو عمرہ کرنے کے لیے مسجد حرام پہنچنے سے روک دیا۔ انہوں نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پہنچنے سے روک دیا، لیکن پھر امن مذاکرات کی طرف راغب ہوئے۔ ایک امن معاہدہ ہوا جس میں یہ شرط رکھی گئی کہ رسول اس سال واپس آئیں گے اور پھر اگلے سال عمرہ کے لیے واپس آئیں گے۔ رسول نے اتفاق کیا، تاہم بعض صحابہ نے ان اصطلاحات کو ناپسند کیا، جن میں عمر بن خطاب بھی شامل ہیں، جیسا کہ ہم اس سورہ کی وضاحت کرتے ہوئے بیان کریں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قربانی کے جانوروں کو اس علاقے میں ذبح کیا جہاں آپ کو روکا گیا تھا اور واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا جو ان کے اور مشرکین کے درمیان ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے الحدیبیہ امن معاہدے کو ایک صریح فتح قرار دیا، کیونکہ امن کے فوائد اور اس کے اچھے نتائج برآمد ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ تم فتح مکہ کو فتح سمجھتے ہو، جبکہ ہمارے نزدیک فتح الحدیبیہ میں ہونے والا معاہدہ ہے۔ ہم نے فتح کو صرف یوم الحدیبیہ سمجھا تھا۔ البخاری نے درج کیا ہے کہ البرہ بن عازب نے کہا، تم الفتح کو فتح مکہ سمجھتے ہو، جو واقعی ایک فتح تھی۔ البتہ الحدیبیہ کے دن ہم الفتح کو رضوان کا عہد سمجھتے ہیں۔ اس وقت ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کنواں تھا جس کا پانی ہم نے نہیں چھوڑا۔ اس میں پانی کا ایک قطرہ ڈالا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنویں کے کنارے پر بیٹھ کر پانی کی ایک ڈول ڈالی اور پھر وضو کر لیا۔ آپ کے منہ سے اللہ تعالیٰ نے دعا کی اور وہ پانی کنویں میں ڈال دیا۔ اس کنویں نے ہمیں اور ہمارے جانوروں کو جس مقدار میں پانی چاہا مہیا کرا دیا۔ امام احمد نے بیان کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں نے آپ سے 3 بار ایک بات پوچھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں نے اپنے آپ سے کہا، آپ کی والدہ کو نقصان پہنچے اے خطاب کے فرزند۔ چنانچہ میں نے اپنے جانور یعنی اونٹ پر سوار کیا اور اس خوف سے آگے بڑھا کہ کہیں میرے معاملے میں قرآن کا کوئی حصہ نازل نہ ہو جائے۔ اچانک میں نے ایک پکارنے والے کو آواز دی کہ اے عمر، چنانچہ میں اس ڈر سے رسول کے پاس گیا کہ میرے بارے میں قرآن کا کچھ حصہ نازل ہو گیا۔ نزل علی البارحۃ سورۃ ہی احب الی من الدنیا وما فیہا انا فتحنا لک فتحا مبینا
لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ پچھلی رات مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی جو مجھے زندگی اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ پیاری ہے۔ بے شک ہم نے آپ کو کھلی فتح عطا فرمائی ہے تاکہ اللہ آپ کے پچھلے اور آئندہ کے گناہ معاف کر دے۔ البخاری، ترمذی اور نسائی نے اس حدیث کو مالک رحمہ اللہ کے ذریعے متعدد روایتوں سے جمع کیا ہے۔ علی بن المدنی رحمہ اللہ نے کہا، یہ حدیث کا ایک اچھا سلسلہ ہے جو اہل مدینہ پر مشتمل ہے۔ امام احمد نے نقل کیا ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ آیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، حدیبیہ سے واپسی پر، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے اور آئندہ کے گناہوں کو بخش دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد انزلت علی اللیلۃ آیۃ احب الی مما علی الارض، کوئی بندہ معاف نہیں کرتا مگر اللہ اسے عزت دیتا ہے، اور کوئی اللہ کے لیے تواضع نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم اپنے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کو کبھی سزا نہیں دو گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے بہتر ہے جو اس کے ساتھ عزت والا ہے۔ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما، وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینہ نازل کیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ ایمان میں اور بڑھیں، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، یہ کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان سے ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ وَظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ کہ وہ منافق مردوں اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو بھی عذاب دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، اور اللہ کا غضب ان پر ہے، اور اس نے ان پر لعنت بھیجی ہے، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ، وہی ہے جس نے سکینہ نازل کیا یعنی سکون۔ قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا، مومنین کے دلوں میں فضل یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یوم حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین وہ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا۔ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی تعمیل کرتے ہوئے جب ان کے دلوں کو اطمینان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا، اور اس کے لیے بخاری اور دیگر اماموں نے اس آیت پر بھروسہ کیا۔ دلوں میں ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر وہ چاہتا تو کافروں کو شکست دیتا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اگر وہ ان پر صرف ایک فرشتہ بھیجنا چاہتا تو وہ فرشتہ ان کے پاس جو کچھ تھا سب کو تباہ کر دیتا۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت، واضح دلائل اور غیر واضح دلائل کی بنا پر جو ان سب چیزوں میں اس کے پاس موجود تھے، جہاد اور قتال کو مومنین کے لیے اور ان کے ذریعے قائم کرنا چاہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ہم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ حدیث ذکر کی
جس میں صحابہ نے کہا مبارک ہو یا رسول اللہ، یہ خوشخبری آپ کے لیے ہے، تو ہمیں کیا بشارت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، تاکہ وہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسے باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور وہ ان سے ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا۔ اللہ ان کو ان کے خطاؤں اور غلطیوں کی سزا نہیں دے گا، بلکہ وہ معاف کرے گا اور غلطیوں پر پردہ ڈالے گا، رحم کرے گا اور قدر کرے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور یہ اللہ کے یہاں بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ایک آیت میں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس کو آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور یہ کہ وہ منافق مرد اور عورتوں کو اور مشرک مردوں اور عورتوں کو بھی سزا دے جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے فیصلوں میں حکمت پر سوال اٹھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ان کے ساتھ ہلاک اور ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علیہم دائرۃ السوء وغضب اللہ علیہم ولعنہم، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے اور اللہ کا غضب ان پر ہے اور اس نے ان پر لعنت کی ہے، اس نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے اور واقعتاً وہ بدترین جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے دشمنوں اور تمام کافروں اور منافقوں سے انتقام لینے کے لیے اپنی صلاحیت کو ظاہر کیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے مسلمانوں تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کا ادب کرو اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح و شام۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ، بے شک جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ پھر جو اپنا عہد توڑتا ہے وہ اپنے ہی نقصان کے لیے توڑتا ہے، اور جو کوئی اس کو پورا کرے جو اس نے اللہ سے کیے ہیں تو اللہ اسے اجر عظیم سے نواز دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا، بے شک ہم نے آپ کو مخلوق پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، وہ مبشرہ بطور بشارت دینے والا مومنوں کے لیے، وہ نذیرہ اور بطور ڈرانے والا کافروں کو۔ یہ معنی ہم نے سورۃ الاحزاب کی تفسیر میں بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوا، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم تذکرہ کرو یا اس کی تعظیم کرو۔ عبداللہ بن عباس اور کئی دوسرے لوگوں کے مطابق وَتُوَقِّرُوهُ اور توقیرُوهُ، جہاں توقیر کے معنی ہے عزت اور بلندی، وَتُسَبِّحُوا، اور یہ کہ تم تسبیح کرو، اللہ کی تسبیح کرو، بُکْرَةً وَأَصِیلًا، بقرہ اور اصیلہ، دن کا ابتدائی اور آخری حصہ، رضوان کا عہد۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی تعظیم و توصیف فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، یعنی وہ ان کے ساتھ ہے، ان کے بیانات سن رہا ہے اور ان کے موقف کی گواہی دے رہا ہے، باطنی اور ظاہری طور پر ان کا پورا علم رکھتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے ان سے بیعت لی تھی۔
ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں جن کے بدلے میں ان کی جنت ہے، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پس مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں، یہ سچا وعدہ ہے، تورات میں اس کا پابند ہے، انجیل اور قرآن، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کا سچا کون ہے؟ پھر جو سودا تم نے کیا ہے اس پر خوش ہو جاؤ۔ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو کوئی ان عہدوں کو پورا کرے گا جو وہ اللہ سے کرتا ہے تو اللہ اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ یہاں جو بیعت مذکور ہے وہ رضوان کا عہد ہے جو حدیبیہ کے علاقے میں سمرہ نامی درخت کے نیچے رکھا گیا تھا۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والے صحابہ کی تعداد یا تو 14,000، 13,000 یا 15,000، تاہم 14,000 بہتر انتخاب ہے۔ حدیبیہ میں بیعت کے متعلق احادیث بخاری نے نقل کیا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے حدیبیہ کے دن 1,400 کی تعداد کی تھی۔ مسلم نے بھی اس حدیث کو جمع کیا ہے۔ دو صحیحوں میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے کہا اس وقت ان کی تعداد 1,400 تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پانی میں رکھا اور وہ آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹنے لگا یہاں تک کہ سب کی پیاس بجھ گئی۔ یہ کہانی کی مختصر شکل ہے۔ اس کی ایک اور روایت میں ہے کہ حدیبیہ کے دن صحابہ کو پیاس لگی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ترکش سے ایک تیر دیا، انہوں نے تیر لے کر حدیبیہ کے کنویں میں رکھا اور پانی بہہ نکلا یہاں تک کہ سب اپنی پیاس بجھا لیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس دن ان میں سے کتنے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم 1,400 تھے اور اگر ہم 1,00,000 ہوتے تو پانی ہم سب کو سیر کرنے کے لیے کافی ہوتا۔ دوسری روایت میں ہے، دو صحیحوں میں جمع کرتے ہوئے جابر بن عبداللہ نے کہا ہے کہ اس وقت ان کی تعداد 1,500 تھی۔ بخاری نے درج کیا کہ سعید بن مسیب سے قتادہ نے پوچھا کہ رضوان کی بیعت کے لیے کتنے حاضر تھے؟ سعید نے کہا 1,500۔ قتادہ نے کھڑا کیا، جابر بن عبداللہ نے ان دونوں سے راضی ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے راضی ہو کر فرمایا کہ وہ 1,400 تھے۔ انہوں نے کہا وہ بھول گیا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ 1,500 تھے۔ البتہ بحقی نے تبصرہ کیا، یہ روایت گواہی دیتی ہے کہ جابر کہتے تھے کہ یہ 1,500 تھے، لیکن بعد میں صحیح تعداد یاد آئی اور کہا کہ 1,400 تھے۔ محمد بن اسحاق بن یسار نے اپنی کتاب سیرہ میں کہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجنے کے لیے اشارہ کیا تاکہ وہ قریش کے سرداروں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے آگاہ کر سکے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، تاہم میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتا سکتا ہوں جو مکہ میں مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، ہمیں اسے ابو سفیان اور قریش کے سرداروں کے پاس بھیجنا چاہیے کہ آپ ان سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس گھر اور اس کے تقدس کا احترام کرنے کے لیے۔ عثمان مکہ چلے گئے، ابو سفیان اور قریش کے سرداروں کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا جس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا گیا تھا۔ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پیغام پہنچایا تو انہوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے گرد طواف کرنے کا موقع نہ ملے۔ چنانچہ قریش نے عثمان کو مکہ میں انتظار میں رکھا، تاہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ عثمان قتل ہو چکے ہیں۔ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبرأ حتی نناجز القوم، ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم لوگوں سے نہ لڑیں۔ ابن اسحاق نے جاری رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بیعت کرنے کے لیے بلایا جس کے نتیجے میں رضوان کی بیعت درخت کے نیچے کی گئی۔ کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مرنے کی بیعت کی، تاہم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مرنے کی بیعت نہیں فرمائی بلکہ یہ کہا ہم بھاگیں گے۔ جنگ سے مسلمانوں نے اپنا بیعت کر دیا۔
اور ان میں سے کوئی بھی اس کو دینے سے باز نہ آیا سوائے قبیلہ بنی سلمہ کے جد بن قیس کے بعد میں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم اب میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں، اس کے اونٹ کا کندھا اس کے پیچھے پناہ لے رہا تھا تاکہ لوگوں نے اسے نہ دیکھا۔ اس کے فوراً بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر صحیح نہیں ہے۔ بخاری نے نقل کیا ہے کہ نافع نے کہا کہ لوگوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر سے پہلے اسلام قبول کیا تھا، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ ہوا یہ کہ حدیبیہ کے دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ کو اپنا گھوڑا لانے کے لیے بھیجا، جسے انہوں نے الانصار کے ایک آدمی کے پاس رکھا تھا تاکہ وہ اسے لڑائی کے لیے استعمال کر سکیں۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے مسلمانوں سے بیعت لے رہے تھے، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر نہیں تھی۔ چنانچہ عبداللہ نے اپنا عہد کیا اور گھوڑا لے کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے آیا، جو جنگ کی تیاری میں اپنا زرہ پہنا ہوا تھا۔ عبداللہ نے عمر کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے۔ عمر عبداللہ کے ساتھ آگے بڑھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ عبداللہ بن عمر نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے راضی ہو گئے تھے۔ بخاری نے ابن عمر کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ درختوں کے سائے میں بکھر گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بیعت کرتے ہوئے پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کر دی۔ پھر واپس آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کون ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جا کر بیعت کی۔ مسلم کی جمع کردہ حدیث میں ہے کہ حدیبیہ کے دن ہم 1400 تھے، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس درخت کے نیچے پکڑ رکھا تھا جو سامرہ ایک قسم کا کانٹے دار درخت تھا۔ ہم نے اس سے عہد کیا کہ وہ جنگ سے نہ بھاگے، ہم نے مرنے کی بیعت نہیں کی۔ لیکن بخاری نے لکھا ہے کہ سلامہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے درخت کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ یزید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے ابو مسلمہ، تم نے اس وقت کس چیز کی بیعت کی تھی؟ سلمہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مرنا۔ بخاری نے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث بھی جمع کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حدیبیہ کے دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ میں پہلو پر کھڑا ہو گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا سلمۃ الا تبایع، اے سلامہ بیعت کیوں نہیں کرتے؟ اور میں نے کہا اس نے کہا، اقبل فباعی، آؤ اور عہد کرو۔ میں اس وقت اس کے قریب گیا اور اسے اپنا بیعت دے دیا۔ سلمہ سے پوچھا گیا کہ پھر آپ نے کیا بیعت کی اے سلمہ؟ سلمہ نے کہا، مرنا۔ مسلم نے اس حدیث کو بھی جمع کیا ہے۔ یا سلمۃ این حجفتک او درقتک التی اعطیتک، وہ زرہ کہاں ہے جو میں نے آپ کو دی تھی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، عامر مجھ سے ملا اور میں نے پایا کہ اس کے پاس ڈھال نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے دے دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور مجھ سے فرمایا، انک کالذی قال الاول اللہم ابغینی حبیبا هو احب الی من نفسی، تم بالکل اس پرانے زمانے کے آدمی کی طرح ہو جس نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسا محبوب عطا فرما جو مجھ سے زیادہ عزیز ہو۔ پھر مشرکین مکہ نے ایک وفد بھیج کر صلح کا مطالبہ کیا اور ہم نے معاہدہ کرنے پر رضامندی ظاہر کی۔ امن میں طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کو پانی فراہم کر کے کام کرتا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے طلحہ نے اپنے کھانے کا ایک حصہ مجھے دیا۔ میں نے اپنے اہل و عیال اور مال و دولت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی تھی، اس لیے میں غریب تھا۔ جب ہم اور اہل مکہ نے صلح کر لیا اور آپس میں آزادانہ طور پر گھل مل گئے تو میں ایک درخت کے پاس گیا، اس کے کانٹے دار شاخیں ہٹا کر اس کے سائے میں آرام کیا۔ مکہ کے 4 مشرکین میرے قریب کھڑے ہو گئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نامناسب طریقے سے ذکر کرنے لگے اور مجھے ان کے قریب ہونا ناگوار گزرا۔ چنانچہ میں دوسرے درخت کے سائے میں چلا گیا، انہوں نے اپنے ہتھیار لٹکائے اور اس کے نیچے آرام کیا۔ اسی دوران وادی کے نیچے سے ایک پکارنے والے نے یہ کلمات کہے کہ اے مہاجرین، ابن زنیم مارا گیا۔ تو میں نے اپنی تلوار پکڑی اور 4 مشرکوں کے پیچھے چل پڑا۔ وہ سو رہے تھے تو میں نے ان کے ہتھیار اپنے قبضے میں لیے اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کہا، اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو عزت بخشی ہے،
اگر تم میں سے کوئی اپنا سر اٹھائے گا تو میں اس کو ماروں گا جو اس کی آنکھوں کو پکڑے گا۔ میں انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، جبکہ میرے چچا عامر ایک اور شخص کو لائے، ایک مشرک جس کا نام میکراز تھا، اور میں اور میرے چچا ان لوگوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ گرفتار مشرکین کی تعداد 70 تک پہنچ گئی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا، دعوہم یکن لہم بدء الفجور وصناع، انہیں جانے دو کیونکہ دشمنی کی ابتدا اور اس کا بوجھ ان پر ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، هو الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ من بعد ان اظفرکم، اور وہی ہے جس نے مکہ کے بیچ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، جبکہ اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا تھا۔ مسلم نے ایک روایت جمع کی ہے جو ایک جیسی ہے۔ دو صحیحوں میں ہے کہ سعد بن مسیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگلے سال ہم حج کے لیے گئے تو درخت نہ ملا، لہذا اگر تم جانتے ہو کہ وہ درخت کہاں ہے تو تمہیں زیادہ علم ہے۔ ابو بکر الحمیدی نے بیان کیا کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بیعت کے لیے بلایا تو ہمیں اپنے قبیلے کا ایک آدمی ملا جس کا نام تھا الجد بن قیس، اپنے اونٹ کے کندھے کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ مسلم نے اس حدیث کو جمع کیا۔ الحمیدی نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ عمرو نے کہا کہ میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا کہ حدیبیہ کے دن ہم 1400 تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، انتم خیر اہل الارض اليوم، آج تم روئے زمین پر سب سے بہتر لوگ ہو۔ جابر نے کہا، اگر میری نظر ہوتی تو میں تمہیں وہ درخت دکھاتا۔ سفیان نے کہا کہ صحابہ کرام نے بعد میں اس کے مقام پر اختلاف کیا۔ حدیبیہ کا شجرہ، دو صحیحوں نے ان سے یہ قول نقل کیا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ عبداللہ بن امام احمد نے بیان کیا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یسعد ثنیۃ المرار فإنه یحط عنہ ما حط عن بنی اسرائیل، جو شخص تھانیہ یعنی ایک پہاڑی درہ پر چڑھے، المر کے تھانیہ، اس کے گناہوں میں سے اتنے ہی گناہ معاف ہوں گے جتنے بنی اسرائیل کے گناہوں سے۔ اس پہاڑ پر سب سے پہلے چڑھنے والے تھے انصار قبیلہ، بنو الخزرج کے گھوڑ سوار، پھر مسلمانوں نے بھی اس کا پیچھا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم مغفور لہو الا صاحب الجمل الاحمر، تم سب کو بخش دیا جائے گا سوائے سرخ اونٹ کے مالک کے۔ ہم نے اس سے کہا، آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو معاف کرنے کے لیے دعا کریں، لیکن آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم، میرا کھویا ہوا اونٹ ڈھونڈنا مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ آپ کا ساتھی اللہ سے مجھے معاف کر دے۔ وہ شخص صرف اپنے کھوئے ہوئے اونٹ کی تلاش میں تھا۔ مسلم نے اس حدیث کو عبید اللہ جابر سے جمع کیا ہے۔ مسلم نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ ابو زبیر نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا کہ ام مبشر نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جب وہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے، لا يدخل النار ان شاء اللہ تعالی من اصحاب الشجرة الذين يبايعوا تحت احد، انشاءاللہ اس درخت کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی جس نے اس کے نیچے بیعت کی ہو کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ اس نے کہا، نہیں یا رسول اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جھڑکایا، لیکن حفصہ نے کہا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اس جہنم سے گزرے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، قد قال اللہ تعالی ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا، پھر ہم تقوی والوں کو بچائیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل اس میں چھوڑ دیں گے۔ مسلم نے یہ بھی روایت کیا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حاطب بن ابی کے غلام بلطہ حاطب کے خلاف شکایت کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کذبت لا يدخلوها فإنه قد شہد بدرا والحدیبیہ، تم جھوٹ بولتے ہو، وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس نے بدر اور حدیبیہ میں شرکت کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ کی تعریف کی۔